من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم. بآواز بلند تر صلوات. شیر حق کا شیر کیوں کرتا کسی پر وارد ہو شیر حق کا شیر کیوں کرتا کسی پر وارد ہو چل گیا ایک وار جس پر ہو گیا ایک بار دو دیکھ کر عباس کو کہتے تھے رن میں خیبری دیکھ کر عباس کو کہتے تھے رن میں خیبری حق نے کیا پیدا کیے تھے حیدر کرار دو شیر حق کا شیر کیوں
غم حسین کو اہل جہاں مٹا نہ سکے، غم حسین کو اہل جہاں مٹا نہ سکے، یہ وہ چراغ آندھی جسے بجھا نہ سکے، یہ وہ چراغ آندھی جسے بجھا نہ سکے، غم حسین کو اہل جہاں مٹا نہ سکے، وہ سنگ سخت ہے ابن علی کی خودداری، وہ سنگ سخت ہے ابن علی کی خودداری، کی توڑ دے جسے دنیا مگر جھکا نہ سکے، کی توڑ دے جسے دنیا مگر جھکا نہ سکے، غم حسین کو اہل جہاں مٹا نہ سکے، وہ انقلاب کے معنی سمجھ نہیں سکتے، وہ انقلاب کے معنی سمجھ نہیں سکتے، جو لوگ حر کے ارادے کا راز پا نہ سکے، جو لوگ حر کے ارادے کا راز پا نہ سکے، غم حسین کو اہل جہاں مٹا نہ سکے، یزیدیوں نے لگائے تو قہے لیکن، یزیدیوں نے لگائے تو قہے لیکن، مثال اصغر معصوم مسکرا، مثال اصغر معصوم مسکرا نہ سکے، غم حسین کو اہل جہاں مٹا نہ سکے، جو شہ گلانا کٹاتے تو پھر تمہیں کہتے، جو شہ گلانا کٹاتے تو پھر تمہیں کہتے، حسین بچ گئے اسلام کو بچا، حسین بچ گئے اسلام کو بچا نہ سکے، غم حسین کو۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گہوارے سے حسین جو اصغر کو لے چلے، گہوارے سے حسین جو اصغر کو لے چلے، ہاتھوں پہ رکھ کے فیدے یا داور کو لے چلے، بادل میں شام کے مہ انور کو لے چلے، چلائی ماں کہاں میرے دلبر کو لے چلے، چلائی ماں کہاں میرے دلبر کو لے چلے، فارغ ابھی نہیں ہوئے اکبر کے داغ سے، کچھ روشنی ہے گھر میں میرے اس چراغ سے، گہوارے سے حسین
جو اصغر کو لے چلے للہ میرے گل کو نخاروں میں لے کے ننھی سی جان کو نہ ہزاروں میں لے کے ایک نور ناتوا کو نماروں میں لے کے بے شیر کو نہ تیغ کی دھاروں میں لے کے بے شیر کو نہ تیغ کی دھاروں میں لے کے جنگل میں لے نہ جاؤ یہ نازوں کا پالا میں نے انہیں ابھی نئے گھر سے نکال گہوار سے حسین جو اصغر کو لے چلے جھولے سے کیوں اٹھایا دکھتا ہے میرا سونے سے کیوں جگا لیا دکھتا ہے میرا چادر میں کیوں چھپا لیا دکھتا ہے میرا سینے سے کیوں لگا لیا دکھتا ہے میرا سینے سے کیوں لگا لیا دکھتا ہے میرا وسواس مجھ کو آتا ہے کیا دیکھتے ہیں کیوں بار بار اس کا گلا دیکھتے وسواس مجھ کو آتا ہے کیا دیکھتے ہیں کیوں بار بار اس کا گلا دیکھتے ہیں گہوار سے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد ایک قطع اور ایک سلام پیش خدمت ہے 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں شاید کسی قابل ہو کہ کہنے کو کیا ہے ایک فقط انسان کی ہے ذات کہنے کو کیا ہے ایک فقط انسان کی ہے ذات خوشیوں کی صبح آئے کہ ہو کل غموں کی رات خوشیوں کی صبح آئے کہ ہو کل غموں کی رات ذاکر حسین کا یہ مگر سوچتا نہیں ذاکر حسین کا یہ مگر سوچتا نہیں کس طرح سے ملے گی اسے حشر میں نجات کس طرح سے ملے گی اسے حشر میں نجات ایک مرتبہ صلوات پڑھیں جناب حیدر عابدی صاحب کا ایک مسدس ہے مولا عباس کی شان میں سماعت فرمائیں کہ عباس ایک عظیم ارادہ علی کا ہے
عباس ایک عظیم ارادہ علی کا ہے اور صورت رسول کی ہے سراپا علی کا ہے. سیرت رسول کی ہے سراپا علی کا ہے. اور بھائی حسن حسین کا بیٹا علی کا ہے. پہلو میں اس جری کے کلیجہ علی کا ہے. اور عباس اعتماد مسلم کا نام ہے. عباس اعتماد مسلم کا نام ہے اور فوج خدا کے فتح کے پرچم کا نام ہے. فوج خدا کے فتح کے پرچم کا نام ہے اور محبوب کردگار کا وہ گلزار ہے. محبوب کردگار کا وہ گلزار ہے. شیر خدا کی چلتی ہوئی ذوالفقار ہے. شیر خدا کی چلتی ہوئی ذوالفقار ہے. اس پر حسین کو بھی بڑا اعتبار ہے. عباس تو وفاؤں کا پروردگار ہے. عباس تو وفاؤں کا پروردگار ہے اور قائم ہے جس سے غیرت و ہمت کی آبرو. رکھ لی کٹا کے ہاتھ محبت کی آبرو. اور آیا حسینیت کی صدا بن کے گھاٹ پر. آیا حسینیت کی صدا بن کے گھاٹ پر. صبر و رضا خلوص و وفا بن کے گھاٹ پر. جرأت کی دبدبے کی فضا بن کے گھاٹ پر. گونجا یزیدیت کی قضا بن کے گھاٹ پر. گونجا یزیدیت کی قضا بن کے گھاٹ پر. اور رگ رگ میں خون فاتح بدر و حنین تھا. رگ رگ میں خون فاتح بدر و حنین تھا. اس سورما کے پہلو میں قلب حسین تھا. عباس جانے فاتح خیبر کہیں جسے. عباس جانے فاتح خیبر کہیں جسے. تنہا لڑا کچھ ایسا 72 کہیں جسے. تنہا لڑا کچھ ایسا 72 کہیں جسے. یعنی شجاعتوں کا سمندر کہیں جسے. اور ایسا جری کہ ثانیے حیدر کہیں جسے. مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ ایسا جری کہ ثانیے حیدر کہیں جسے. نکلا علم لیے ہوئے زیغم کچھار سے. یہ خون نچوڑ لے گا رگے اقتدار سے. یہ خون نچوڑ لے گا رگے اقتدار سے. اور عباس تم کو شان شہ لافتہ کہیں. مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ عباس تم کو شان شہ لافتہ کہیں. عباس شیر بے شے شیر خدا کہیں. عباس تم کو محسن دین خدا کہیں. ایمان کل کے عکس ہو کل وفا کہیں. عباس تم وقار رسالت مآب ہو. عباس تم وقار رسالت مآب ہو. عباس تم علی کے عمل کی کتاب ہو. عباس تم علی کی عمل کی کتاب ہو. عباس جو محافظ شبیر بن گیا. عباس جو محافظ شبیر بن گیا. ظلم و ستم کے پاؤں کی زنجیر بن گیا. سقائی کر کے پیاسوں کی تقدیر بن گیا. بالی سکینہ پیاسی کی تصویر بن گیا. بالی سکینہ پیاسی کی تصویر بن گیا. حیدر وفا کا نقش وہ پانی پہ لکھ گیا. حیدر وفا کا نقش وہ پانی پہ لکھ گیا. اپنے لہو پہ دین کی بنیاد رکھ گیا. اپنے لہو پہ دین کی بنیاد رکھ گیا. اللہ
ایک نعرہ صلوات اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 مصرعے ملاحظہ فرمائیں۔ تیغ و تیر و کمان رکھتا ہوں، تیغ و تیر و کمان رکھتا ہوں، یعنی زور بیان رکھتا ہوں۔ تیغ و تیر و کمان رکھتا ہوں، یعنی زور بیان رکھتا ہوں۔ مجھ کو قرآن روکا ہے ورنہ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں۔ مجھ کو قرآن تیغ و تیر و کمان رکھتا ہوں، یعنی زور بیان رکھتا ہوں۔ مجھ کو قرآن روکا ہے ورنہ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں۔ ایک قطع اور ملاحظہ فرمائیں کہ ظالموں جتنی بھی طاقت سے چلو تم اپنی چال، ظالموں جتنی بھی طاقت سے چلو تم اپنی چال، یہ سمجھ لو اہل حق کو زیر کرنا ہے محال۔ ظالموں جتنی بھی طاقت سے چلو تم اپنی چال، یہ سمجھ لو اہل حق کو زیر کرنا ہے محال۔ تم رضائے حق سے ٹکرا کر پنپ سکتے نہیں، اہل حق تو مر کے بھی کر دیں گے تم کو پائمال۔ تم رضائے حق سے ٹکرا کر پنپ سکتے نہیں، اہل حق تو مر کے بھی کر دیں گے تم کو پائمال۔ چند اشعار اہل بیت کی شان میں ملاحظہ فرمائیں۔ وہ جس پر جیتے ہو دولت وہ اہل بیت کی ہے، وہ جس پر جیتے ہو دولت وہ اہل بیت کی ہے، وہ جس پر مرتے ہو جنت وہ اہل بیت کی ہے۔ وہ جس پر جیتے ہو دولت وہ اہل بیت کی ہے، وہ جس پر مرتے ہو جنت وہ اہل بیت کی ہے۔ اور نبی نے مانگی ہے تبلیغ دین کی جو اجرت، نبی نے مانگی ہے تبلیغ دین کی جو اجرت، وہ اور کیا ہے مودت وہ اہل بیت کی ہے، وہ اور کیا ہے مودت وہ اہل بیت کی ہے۔ اور جو مردہ قوموں کو ایک زندگی عطا کر دے، جو مردہ قوموں کو ایک زندگی عطا کر دے، میرے عزیزو محبت وہ اہل بیت کی ہے۔ جو مردہ قوموں کو ایک زندگی عطا کر دے، میرے عزیزو محبت وہ اہل بیت کی ہے۔ اور کسی کو نیکیاں کرتے ہوئے جو دیکھو کہیں، کسی کو نیکیاں کرتے ہوئے جو دیکھو کہیں، تو یہ سمجھ لو کہ محنت وہ اہل بیت کی ہے۔ کسی کو نیکیاں کرتے ہوئے جو دیکھو کہیں، تو یہ سمجھ لو کہ محنت وہ اہل بیت کی ہے۔ اور جہاں میں ظلم و تشدد کی تہ میں اترو اگر، جہاں میں ظلم و تشدد کی تہ میں اترو اگر، تو یہ ملے گا عداوت وہ اہل بیت کی ہے۔ جہاں میں ظلم و تشدد کی تہ میں اترو اگر، تو یہ ملے گا عداوت وہ اہل بیت کی ہے۔ جو ظلم کر کے بھی ظالم کو ہارتے دیکھو، جو ظلم کر کے بھی ظالم کو ہارتے دیکھو، تو جان لو کہ سیاست وہ اہل بیت کی ہے۔ جو ظلم کر کے بھی ظالم کو ہارتے دیکھو، تو جان لو کہ سیاست وہ اہل بیت کی ہے۔ اسی سے ساری بڑی طاقتیں ہیں خوف زدہ، اسی سے ساری بڑی طاقتیں ہیں خوف زدہ، جو پردے میں ہے قیادت وہ اہل بیت کی ہے۔ اسی سے ساری بڑی طاقتیں ہیں خوف زدہ، جو پردے میں ہے قیادت وہ اہل بیت کی ہے۔
اور شکستہ ہو کے بھی اہل ستم کو دے جو شکست، شکستہ ہو کے بھی شکستہ ہو کے بھی اہل ستم کو دے جو شکست، آیا ہے سب پر کہ تربت وہ اہل بیت کی ہے، شکستہ ہو کے بھی اہل ستم کو دے جو شکست، آیا ہے سب پر کہ تربت وہ اہل بیت کی ہے، اور کسی کو اہل کہاں سے کرو گے تم ثابت، کسی کو اہل کہاں سے کرو گے تم ثابت، خدا گواہ طہارت وہ اہل بیت کی ہے، کسی کو اہل کہاں سے کرو گے تم ثابت، خدا گواہ طہارت وہ اہل بیت کی ہے، وہ اور ہوں گے جو کرتے ہیں بدعتیں ایجاد، وہ اور ہوں گے جو کرتے ہیں بدعتیں ایجاد، نبی کی ہے جو شریعت وہ اہل بیت کی ہے، نبی کی ہے جو شریعت وہ اہل بیت کی ہے، اور بقی میں یہ نظر آ رہا ہے صاف ضیاء، بقی میں یہ نظر آ رہا ہے صاف ضیاء، دلوں پر ہے جو حکومت وہ اہل بیت کی ہے، دلوں پر ہے جو حکومت وہ اہل بیت کی ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدأ بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي النبطي التهامي، أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم
وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، قرآن کریم کی ایک آیت مسلسل آپ کی خدمت میں قرات اور تلاوت کی جا رہی ہے، جس میں خداوند عالم شہداء کے مرتبے اور مقام کو ظاہر کرتے ہوئے یہ قید لگاتا ہے کہ تم کو یہ اجازت بھی نہیں ہے کہ گمان کرو اور سوچو اور خیال کرو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے لیے قتل ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں گمان نہ کرنا کہ وہ مر گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق کو حاصل بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ جو افراد اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، جب ان کی فہرست بنائی جاتی ہے تو پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ نے اپنے دین کو 1000 لوگوں کی ذمہ داری کے اوپر قائم اور دائم کر رکھا ہے، یعنی یہ دین 1000 افراد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو برقرار رکھیں، اس کو بچائیں، اس کی حفاظت کریں۔ البتہ محافظ شریعت کی حیثیت سے وہ ہمارے صرف ائمہ کرام ہیں کہ جن کو اللہ نے نص کے ساتھ منصوص کیا ہے کہ وہ معصوم ہیں۔ اس حدیث میں عوام کے لیے پیغمبر اسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جب دین کو ضرورت پڑتی ہے تو بہت سے افراد اپنے خون کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، ان میں 1000 ایسے افراد ہیں کہ جن کے خون کی وجہ سے یہ دین اور یہ اسلام باقی ہے۔ پوچھا گیا وہ کون 1000 افراد ہیں؟ فرمایا 313 وہ افراد کہ جو طالوت کے قتل میں اور اس سے جنگ کے وقت اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے آگے آئے، اور پھر حکومت ظلم کو مٹایا گیا اور حکومت عدل کو قائم کیا حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ السلام نے۔ پھر 313 افراد وہ تھے جو بدر کی جنگ کے موقع کے اوپر اپنی جان کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو راہ خدا میں خرچ و صرف کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور اس جنگ کے ساتھ اسلام کامیاب و کامران ہوا، حق کا پرچم پھہرایا گیا اور دنیا نے باطل کو بھی پہچانا۔ 313 افراد وہ ہوں گے جو حجت آخر حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اب اگر امام کے نام پر بھی یہ کہنا پڑے کہ صلوات پڑھیے تو اس سے زیادہ افسوس کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ 313 وہ افراد ہوں گے جو امام کے انقلاب میں ان کے ہمراہ ہوں گے، اور پھر ایک مرتبہ دنیا کے اوپر عدل کی حکومت قائم ہوگی اور ظلم نیست و نابود ہوگا، اور اس وقت اس آیت کا مصداق حاصل ہوگا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو یہ 3 مرتبہ 313 افراد، اور اس کے بعد جو افراد بچتے ہیں 61 افراد کہ جو شہدائے کربلا کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، اور اس حدیث کے ذیل میں وہ تمام احادیث خنثی ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں کہ جو سرکار سید الشہداء کے شہداء کی فہرست کو بہت بڑھا اور چڑھا کر دکھاتی ہے۔ کچھ افراد نے امام حسین کے لشکر کی تعداد کو 600 افراد تک لکھا کہ امام حسین 600 افراد کو لے کر گئے تھے۔ کچھ افراد نے یہ لکھا کہ صاحب امام حسین 300 افراد کو لے کر گئے تھے میدان کربلا میں۔ ہمارے یہاں جو مستند ہے وہ 72 کی روایت ہے کہ شہدائے کربلا 72 ہیں، امام حسین کے ساتھ قتل ہونے والے افراد میں 72 کی تعداد تھی۔ لیکن یہ جو 61 افراد نکل کر آتے ہیں ان 1000 میں، یہ کون ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں کہ جب سرکار سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا اور اس وقت بنی ہاشم کے ساتھ جو قریبی لوگ آپ کے ساتھ اس دین کو بچانے کے لیے نکلے، ان کی تعداد 61 تھی، لہٰذا ان کو وہاں شمار کیا جاتا ہے، اور 1000 لوگوں کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ دین مشتمل ہے، اس کی حفاظت ان کے ذمے ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر دنیا کے اختتام تک۔ لیکن ان تمام 1000 افراد میں
جب بات آتی ہے کہ کون سا گروہ سب سے زیادہ افضل اور بالا تر ہے تو پھر ہر عقل والا یہ کہتا ہے کہ شہدائے کربلا کے مقابلے میں کسی شہید کا مرتبہ قائم نہیں رہ سکتا۔ حتیٰ حضرت حمزہ کو جو سید الشہداء کہا گیا وہ ایک وقت خاص تک کے لیے سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوتی ہے اور سن 61 ہجری میں کربلا۔ 3 ہجری سے 61 ہجری تک تقریباً 58 برس سید الشہداء کا لقب حضرت حمزہ کے پاس ہے، لیکن شہادت امام حسین کے بعد سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ لقب اور یہ ٹائٹل اور یہ مرتبہ اور یہ مقام اور یہ منزلت کہ جسے سید الشہداء کے لقب سے یاد کیا جائے وہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام ہے۔ لہٰذا اس آیت کے ذیل میں کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گویا مسلمانوں کو آواز دی جا رہی ہے کہ امام حسین کو تم مرا ہوا تصور نہ کرنا، یہ نہ سوچنا کہ وہ شہید ہو گئے تو دنیا سے چلے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے پروردگار کی طرف سے وہ رزق حاصل کر رہے ہیں۔ چونکہ زندہ ہیں لہٰذا ان کا انقلاب بھی زندہ ہے۔ مسلسل ہر مجلس میں اس جملے کو دہرا رہا ہوں کہ چونکہ حسین زندہ ہیں لہٰذا ان کا انقلاب بھی زندہ ہے، ان کا ہدف بھی زندہ ہے، ان کا مقصد بھی زندہ ہے، ان کی شہادتوں کے ساتھ ساتھ ان کی دی ہوئی سعادتیں بھی زندہ ہیں۔ امام حسین علی مقام جس وقت کربلا کے میدان میں جانے لگے اور چھوڑنے لگے مدینے کو تو آپ نے فرمایا کہ میں کیوں جا رہا ہوں، مسلسل میں پڑھ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ میں نکل رہا ہوں اصلاح امت کے لیے، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں، نہی از منکر، لوگوں کو برائی سے روکوں۔ یہاں تک بات کل ختم ہوئی تھی، وَآمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں اُرِیدُ أَسِيرَ بِسِیرَتِ جَدِّی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے جد پیغمبر اسلام کی سیرت کو عام کروں کہ جو سیرت پیغمبر چھوڑ کر گئے تھے، اس سیرت کی یاد مسلمانوں کو دلاؤں کہ پیغمبر نے کس عالم میں تبلیغ کے کام کو شروع کیا تھا۔ یعنی مولا کائنات کے فرزند جس وقت مدینے کو چھوڑ رہے ہیں تو مدینے والوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کی سیرت کیا تھی۔ یعنی اس کا مفہوم کیا ہوا کہ خود مدینے والے پیغمبر کی سیرت کو بھول چکے تھے۔ امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ نا میں پیغمبر کی سیرت کو عام کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ جس وقت آپ نے بصرے کی جانب 5 افراد کو خط لکھا، وہ خط موجود ہے کہ ابا رزین لے کر جب پہنچے، جس میں منذر بن جارود بھی شامل ہے جو عبید اللہ ابن زیاد کا خسر ہوتا ہے، اس کے نام جو خط لکھا، اس کا مضمون بھی امام نے یہی بیان کیا اور پیش کیا کہ بدعتوں کو ایجاد کیا جا رہا ہے، سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، لہذا میرے اوپر واجب ہو گیا کہ میں مدینے کو چھوڑ دوں۔ معلوم یہ ہوا کہ مدینے سے لے کر بصرے تک پیغمبر کی سیرت کو مٹانے کی کوشش تھی اور امام حسین اس سیرت کو عام کرنا چاہتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سیرت رسول اسلام کیا تھی جس کو ختم کیا جا رہا تھا؟ پیغمبر کی وہ کون سی سیرت تھی کہ جس کو لے کر امام حسین بڑے اپنے انقلاب کو لے کر اور اپنی قربانی دے دی اس سیرت کے لیے؟ اب جب اس کو تلاشا جاتا ہے تو پھر ہمیں پلٹنا پڑتا ہے مکے کی ان سنگلاخ وادیوں کی طرف کہ جہاں پر پیغمبر اسلام نے کوہ فاران کے اوپر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں کہو کہ پروردگار بس اور بس، بس اور بس اللہ ہے، اگر تم ایسا کہو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیغمبر اسلام نے جب یہ بانگ توحید بلند کی اور آواز توحید کو بلند کیا تو 2 طرح کے افراد نظر آئے۔ ایک وہ کہ جو پیغمبر اسلام کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہوئے کہ تم ہمیں 360 خداؤں کے مقابلے پر ایک خدا کی پرستش کی دعوت دیتے ہو، تم ہمارے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے صنم اور بتوں کو توڑنا چاہتے ہو، تم ہمارے دین اور آئین اور شریعت میں دخل اندازی کرنا چاہتے ہو، ہم اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک زمرہ تھا جو پیغمبر کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہوا۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر بیعت کی، پیغمبر کی زبان سے کلمہ توحید کو پڑھا، کلمہ رسالت کو پڑھا۔ یہ صدر اول کے مسلمان کے جس میں بلال بھی شامل ہیں، ابو ذر بھی شامل ہیں، سلمان بھی شامل ہیں، عمار ہیں، ان کے والدین ہیں، یاسر ہیں، سمیہ جو پہلے شہید اور پہلی شہیدہ مکے کے اندر قرار پاتی ہیں۔ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کی صدا کے اوپر لبیک کہا اور کلمہ توحید کو پڑھتے ہوئے اس فلاح اور بہبود کے قلعے میں آ کر جاگزین ہو گئے۔ پیغمبر اسلام نے جس وقت اپنے دین کو پیش کیا تو آپ کو معلوم ہے بہت تیزی کے ساتھ
اسلام پھیلنے لگا، یہاں تک کہ گھروں کے اندر اختلاف ہونے لگا، باپ کافر اور بیٹا مسلمان، بیٹا کافر اور باپ مسلمان، ایک بھائی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، دوسرا بھائی لات و حبل و منات کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ یہ پورے مکے کے اندر ایک ماحول بن چکا ہے، یہاں تک کہ عرب پریشان ہے کہ صاحب اس نے تو ہمارے گھروں میں جھگڑے کرا دیے، اس کے آنے کے بعد باپ بیٹے کا مخالف ہو گیا، بیٹا باپ کا مخالف ہو گیا، لہذا اب منصوبہ بندی ہونے لگی کہ کس طرح پیغمبر اسلام کو قتل کیا جائے۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے ان کے اوپر سختیاں ہو رہی ہیں۔ کیسی سختیاں؟ 13 برس جو مکے کی زندگی ہے پیغمبر اسلام کی، سختیوں والی زندگی، جن میں 3.5 برس کا شیب ابی طالب کا وہ زمانہ کہ جہاں حضرت خدیجہ درخت کے پتوں کو چبا کر اپنے شکم کی بھوک کو ختم کر رہی ہیں۔ مکے میں اعلان ہو چکا ہے کہ پیغمبر اسلام سے نہ کوئی شے خریدی جائے گی، نہ ان کو کچھ بیچا جائے گا، نہ ان سے کوئی تعلق کرے گا، نہ کوئی ارتباط۔ ان 13 برس کے عرصے میں وہ مسلمان جو اب تک یہ سوچ رہے تھے، کاش متوجہ ہوں آپ، ابھی تک جن کا یہ خیال تھا کہ پیغمبر اسلام اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ان کا ایک ربط ہے، ان کا ایک رابطہ ہے، ایک رشتہ ہے اللہ سے، ہم جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہیں گے تو پھر ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں آنے لگیں گی، ساری زحمتیں تمام ہو جائیں گی۔ اس نیت سے بہت سے افراد پیغمبر اسلام کے کلمہ لا الہ الا اللہ کو کہتے ہوئے پیغمبر کے پاس آ گئے، مگر 13 برس کی سختیوں کے بعد کہ جب مسلمانوں کو حبشے کی جانب بھیجا گیا کہ مکہ رہنے کے لائق نہیں، تم لوگ حبشے چلے جاؤ، تو اب بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں پیغمبر کے لیے شک اور شبہ پیدا ہونا شروع ہوا۔ میں تھوڑا سا ایک مقدمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ امام حسین کا زمانہ پیغمبر اسلام کے زمانے سے کیسے قریب تھا، اور امام حسین کا زمانہ آج 1444 کے زمانے سے کیسے قریب ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں جب یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، پریشانیاں، بھوک، سختیاں جب برداشت کرنا ہوتی ہیں، پیغمبر کے اوپر شک ہونے لگا۔ پیغمبر اسلام نے 13 برس کے بعد اللہ کے حکم سے مکے کو چھوڑا، مدینے میں آ گئے۔ بہت سے مسلمان جو واقعی دل سے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی پیغمبر اسلام کے ساتھ مدینے پہنچے، اور بہت سے افراد اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے تھے، وہ بھی پیغمبر اسلام کے ساتھ حاضر ہوئے اور مدینے جا کر رہنے لگے۔ مدینے میں بھی جا کر مسلمانوں کی حالت مادی اعتبار سے کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں ہے، بہت زیادہ بہتر نہیں۔ عالم کیا ہے؟ 400 پیغمبر کے صحابہ وہ ہیں جنہیں اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اصحاب صفہ کون ہے؟ یہ اصحاب صفہ وہ ہیں کہ جو مکے کے اندر صاحب ثروت تھے، مکے کے اندر جن کا اپنا ایک مکان تھا، مکے کے اندر جن کی زمینیں تھیں، جن کا کاروبار تھا، جن کی تجارت جو کل تک بڑے معزز سمجھے جاتے تھے، مگر جب ہجرت ہو گئی مدینے کی طرف تو ان کا مال و متاع سب بنی امیہ کے افراد نے لوٹا اور ختم کیا، غارت گری کرنا شروع کی، سارا اثاثہ ان کا قبضہ کر لیا۔ یہ وہ افراد ہیں جو مدینے آ گئے، مدینے کے اندر ان کے پاس کھانے کے لیے 2 جون کی روٹی نہیں ہے، لباس کے نام پر بس وہی لباس ہے جو مکے سے پہن کر آئے تھے۔ اللہ اکبر! یہ وہ زمانہ ہے۔ اصحاب صفہ ان کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ پیغمبر اسلام نے ایک چبوترا بنا دیا تھا کہ اسی پہ تم رہو، اسی پر لیٹو، اسی پر سو جاؤ، اسی پر کوئی لا کر کھانا دے دے تو کھانا کھا لو، اپنے کاموں کو انجام دو، رات میں آرام کرنے کے لیے اسی چبوترے کے اوپر آ جاؤ۔ آپ سوچیں کہ انسان دین بدل چکا ہے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر ایک دین میں آیا ہے، اور یہ صعوبتیں اور یہ پریشانیاں اٹھانا پڑ رہی ہیں۔ 400 اصحاب صفہ تاریخ میں دکھائی دیتے ہیں۔ ابھی بھی لوگوں کو یہ خیال تھا کہ شاید آہستہ آہستہ ہمارے اندر بہتری آ جائے گی، مادی اعتبار سے ہم بہتر ہوتے چلے جائیں گے، مگر جنگ کا آغاز ہوا، جنگ بدر اور جنگ احد، خاص کر جنگ احد میں جو نقصانات مسلمانوں کو اٹھانے پڑے، اس کے بعد بہت سے ایسے صاحبان ایمان جو کل تک یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم پیغمبر اسلام کے سچے فدائی اور شہدائی ہیں، جنگ احد کی سختیوں کے بعد اب ان کے دلوں کے اندر شک اور شبہ پیدا ہونا شروع ہوئے۔ یہ وہی افراد ہیں کہ جن کا شک مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا موقع ہوتا ہے، پیغمبر اسلام صلحنامہ تیار کرواتے ہیں کہ ہم بغیر حج کیے ہوئے واپس چلے جائیں گے، جو قربانیاں لائے ہیں وہ تمہیں دے جائیں گے۔ ایک شخص انہی مشکوک افراد کا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ جیسا شک آج آپ کی رسالت میں ہو رہا ہے آج سے پہلے نہیں ہوا۔ یہ اعلان بتا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کی نبوت پہ شک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام زندگی کتنی گزر چکی ہے؟ 13 برس مکے کے گزر چکے ہیں، 6 برس مدینے کے گزر چکے ہیں، یعنی 19 برس کی زحمتوں اور محنتوں کے بعد وہ شخص جو پیغمبر کے برابر میں بیٹھتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسا شک
آج مجھے ہوا ویسا آج سے پہلے نہیں ہوا. پیغمبر کے جانے میں بس 4 برس رہ گئے, پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں گے. لہذا آہستہ آہستہ یہ شک اتنا زیادہ بڑھتا چلا گیا کہ ادھر پیغمبر اسلام نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور ادھر وہ شک باقاعدہ طور پر کردار کے اندر ظاہر ہوا کہ پیغمبر نے آنکھوں کو بند کیا, پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پر آگ و لکڑی لے کر جمع ہو گئے. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, تاریخ پیش کر رہا ہوں. یہ بغض اور یہ حسد اور یہ شک اور شبہہ, نبوت کا انکار اتنا بڑھا کہ پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پر آگ و لکڑی لے کر جمع ہو گئے. پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد انہی مفاد پرست مسلمانوں نے حکومت کے حصول کے لیے اجماع کیا اور پیغمبر کے اس مقام کو جو اللہ کی طرف سے ان تک آیا تھا, اس منصب کو قبضانے کی کوشش کی جانے لگی, اور جو ہوا وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے. لیکن عزیزان گرامی, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کی 19 یا 23 برس کی محنتوں اور کاوشوں میں کوئی بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوا اور کوئی مسلمان نہیں, ایسا نہیں ہے. بہت سے افراد ایسے ہیں جو باقاعدہ طور پر قلبی طور پر مومن ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا سلمان ایمان کے 10 درجوں پر ہیں, ابو ذر 9 درجوں پر ہیں, مقداد 8 درجوں پر ہیں. تو یہ وہی افراد ہیں صدر اول کے کہ جو پیغمبر کے اوپر دین اور اسلام لا رہے تھے. لہذا عزیزان گرامی, پیغمبر اسلام کی سیرت یہ تھی کہ زبردستی کسی کو دین پیش نہیں کرتے تھے. پیغمبر دین پیش کرتے تھے, پیغمبر اپنی باتیں پیش کرتے تھے. جس کی مرضی ہوتی تھی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے قلعہ توحید میں داخل ہوتا تھا, جس کی مرضی ہوتی تھی وہ انکار کر دیتا تھا. آج بہت سے افراد ایک شاکی ہوتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں اس بات کی کہ صاحب جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر کیا ضرورت تھی کہ اتنے مذاہب اس نے پیدا کر دیے, وہ اپنی مرضی سے سب کو مسلمان بنا دیتا, اس میں کیا پریشانی تھی. عزیزان گرامی, اللہ نے انسان کو اختیار دیا تھا, اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہی اسی بنیاد پر تھا کہ اس سے پہلے والی مخلوقات کے اندر کوئی اختیار نہیں تھا. وہ ایک باقاعدہ پروگرامنگ کی ہوئی مخلوقات تھی کہ جتنا ان کے اندر فیڈ کر دیا ہے بس وہ اتنا عمل انجام دیں گے. ملائکہ سے آگے انسان اسی لیے جاتا ہے کہ ملائکہ کے اندر اللہ نے بغاوت کی وہ طاقت ہی نہ رکھی, جتنا پروگرام فیڈ ہے اس کے اندر بس وہ اتنا انجام دے گا. اس لیے کوئی ملک آپ نہیں دیکھیں گے کہ کل تک چھوٹا ملک تھا پھر بڑا ہو گیا پھر سب سے بڑا ہو گیا. ہزاروں ہزار برس عبادت کرنے کے بعد بھی جبریل ہی ہے, میکائیل ہے. یعنی جس کو جو درجہ ملا تھا وہ اپنے درجے پر ہے, کسی میں کوئی ترقی نہیں ہے. اس لیے کہ کیسے ترقی ہوگی, جتنا پروگرام فیڈ کیا گیا ہے اتنا ان کے اندر پایا جاتا ہے. اور کون سی مخلوق ہے, کا جنہ, کہ چونکہ اجنہ کے اندر بھی اجباری طور پر ہدایت خاص نقطے تک تھی, لہذا ان کے یہاں بھی کبھی کوئی پیغمبر کوئی امام نظر نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت کے بعد ترقی نہیں کر سکتے تھے, پروگرامنگ کے تحت ان کو ایک مقام پہ جا کر رک جانا تھا. اللہ نے قسمیں کھا کر کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, اس انسان کو اشرف المخلوقات بنا رہا ہوں. یہ کون انسان ہے؟ کہ یہ وہ انسان کہ جس کو اختیار دیا ہے کہ دنیا پر جائے گا, اس کے سامنے 2 راستے, ایک ہدایت کا راستہ ہوگا, ایک گمراہی کا راستہ ہوگا. اس کی اپنی مرضی ہے, ہدایت کے راستے کو لے گا تو ہم تک پہنچے گا, گمراہی کے راستے پر قدم رکھے گا تو ابلیس تک پہنچے گا. اختیار اس کا ہے. اللہ اکبر. پیغمبر اسلام نے بھی زبردستی نہ دین پھیلایا نہ لا الہ الا اللہ. جو دین پیغمبر کے در کے علاوہ کہیں سے لیا جاتا ہے وہاں زبردستی کسی کو دین میں شامل کر کے مسلمان بنا بھی لیا جاتا ہے, اور زبردستی کرنے پر کوئی کفریہ جملہ کہنے پر اس کو اسلام سے باہر بھی کر دیا جاتا ہے. لیکن جو اہل بیت کے یہاں سے دین لیتے ہیں, جو پیغمبر اسلام کے دہلیز سے دین کو حاصل کرتے ہیں, وہاں نہ زبردستی کسی بے دین کو دیندار بنایا جاتا ہے, غیر دین والے کو اسلام میں شامل کیا جاتا ہے, اور نہ کسی بنیاد پر, مصیبت کی بنیاد پر اگر کفریہ جملہ کوئی نکل جائے جان کو بچانے کے لیے تو اس کو اسلام سے خارج بھی نہیں کیا جاتا. اس لیے کہ یہ ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم اسلام کس طرح سے قبول کرتے ہیں. اللہ نے اعلان کیا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. ایک تمہارا اللہ ولی ہے اور دوسرا ولی شیطان ہے. تمہاری مرضی ہے, تم اللہ کو اپنا ولی بناتے ہو یا شیطان کو. بہرحال اس مقدمے کے ساتھ البتہ کافی وقت ہو گیا. عرض جو کرنا تھا وہ یہ کہ جب پیغمبر اسلام نے ہدایت کو پیش کیا تو مکے کے اندر 2 گروہ ہیں, ایک مومنوں کا گروہ ہے, ایک کافروں کا گروہ ہے. تیسرا کوئی گروہ دکھائی نہیں دیتا کیونکہ مکے کے اندر صعوبتیں ہیں, مکے کے اندر پریشانیاں ہیں. لہذا جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہ دل سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ دل سے محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہے, اور جو مخالف ہے وہ مخالف ہے. ابو لہب کی صورت میں گھر کے اندر رہنے والا پیغمبر کا چچا پیغمبر کا مخالف ہے,
اور دوسری طرف ایسے افراد کے جن کا تعلق نہ صرف یہ کہ پیغمبر سے گھرانے سے نہیں بلکہ عربی نجات سے نہیں ہے. سلمان ایران سے سفر کرتا ہوا آ رہا ہے اور اسلام کے حدود کے اندر داخل ہو رہا ہے. پیغمبر اسلام مکے میں 2 گروہ، مدینے میں آتے ہوتے گروہ 3 ہو گئے. پہلا گروہ مسلمانوں کا، مومنوں کا، دوسرا گروہ کافروں کا، تیسرا گروہ پیدا ہوا منافقوں کا. کاش متوجہ ہوا، یہ وہ منافق ہے کہ جن کے لیے پورا ایک سورہ نازل ہوا سورہ منافقون کے نام سے. آپ روز جمعہ دوسری رکعت میں سورہ کی قرات سنتے ہیں اور تلاوت سنتے ہیں، پورا سورہ نازل ہوا کہ مدینے کے اندر یہ افراد پیدا ہوئے. منافق کیسے پہچانا جاتا کہ کون مومن ہے اور کون منافق؟ تو اب یہاں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب ہدایت اور گمراہی کی باتیں ہوں گی تو اگر 5 علامتیں تمہیں کسی کے اندر دکھائی دیں، 5 علامتیں، تو سمجھ لینا کہ یہ مومن ہے. اگر یہ 5 علامتیں نہ دکھیں تو سمجھ لینا یہ مومن نہیں ہے. وہ کون سی علامتیں تھی؟ پہلی علامت کہ یہ ہدایت پا چکا ہے یا نہیں، یہ دیکھو اس کا ایمان کس سطح کے اوپر ہے، اللہ کے اوپر اس کا یقین کتنے بلندی کے اوپر ہے، کس مقام کے اوپر ہے. پوچھا گیا امام چہارم سے کہ مولا کون ہوتا ہے مومن، کیسے پہچانیں گے کہ وہ مومن ہے یا نہیں؟ فرمایا 5 خصلتیں اس کے اندر پائی جاتی ہوں تو سمجھ لینا مومن. 5 خصلتیں ہدایت یافتہ ہے یا نہیں اس کی پیغمبر نے بتائیں، جن میں پہلی علامت ہے ایمان. ایمان پایا جاتا ہے یا نہیں اس کی 5 خصلتیں بتائیں. امام سجاد نے کیا فرمایا؟ الورع فی الخلوہ، مومن وہ ہوگا جو خلوت میں متقی و پرہیزگار ہوگا. کاش متوجہ ہوں آپ. امام سجاد فرما رہے مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب وہ تنہائی میں ہوگا تب وہ متقی و پرہیزگار ہوگا. دوسروں کو دکھانے کے لیے تو تقویٰ بہت زیادہ ہے. ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم متقی ہیں، بھلا کوئی آج تک آپ کو یہ کہتا ہوا ملا کہ صاحب نہیں ہم تقوی والے نہیں؟ بڑے شان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم متقی ہیں اور دوسروں کے سامنے یہ ظاہر بھی کرتے ہیں. امام نے فرمایا ظاہر نہیں، الورع فی الخلوہ، جب وہ خلوت میں ہو تب دیکھو گے اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہے یا نہیں، اس کے اندر تقویٰ پایا جاتا نہیں. اگر یہ پایا جاتا ہے تو مومن کا. دوسری علامت جلدی سے پیش کروں، فرمایا والصبر فی المصیبہ، جب مصیبت آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے یا نہیں، یہ دوسری علامت ہے مومن کی. دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ مومن ہے، دیکھو جب مصیبت آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے یا پھر جزا و فضا کرتا. قرآن کریم کہتا ہے اذا کان مسہ الشر کان جزوعا، جب اس سے شر مس ہو جائے، جب اس کے اوپر شر و مصیبتیں آنے لگے تو یہ جزا و فضا کرنے لگتا ہے. جب نیکیاں اس کے پاس آ جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنے سے یہ دور ہو جاتا ہے. یہ انسان کی بغاوت کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اللہ سے شکوہ کرے، جب رحمتیں اور نعمتیں آئے تو شکر نہ کرے. امام نے فرمایا دوسری علامت مومن کی کیا ہے کہ وہ مصیبت میں صبر کیا کرتا ہے. تیسری علامت کیا ہے؟ والصدقہ فی القلہ، جب قلت ہوگی اس کے پاس تب وہ صدقہ کرتا ہوا نظر آئے گا. ہمارے پاس مال و دولت ہو اور تب ہم صدقہ کریں تو کون سی بڑی بات ہے، جب نہیں ہے اور تب راہ خدا میں صدقہ کیا جائے کہ یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ اکبر. فرمایا والحلم فی الغضب، جب وہ غصے کے عالم میں ہو تو یہ دیکھو کہ اس کے اندر حلم اور بردباری پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. اگر یہ حلم اور بردباری اس وقت پائی جاتی ہے جب وہ غیظ کے عالم میں، جب وہ غضب کے عالم میں، تو جان لینا کہ یہ مومن ہے، وگرنہ مومن نہیں ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، یہ 5 علامتیں ایمان کی. ہدایت کی پہلی دلیل کیا ہے؟ مومن ہونا چاہیے. مومن وہ جس کے اندر یہ 5 علامتیں ہوں. البتہ جب بات مومن کی آتی ہے تو 50 علامتیں ہیں جو ائمہ نے بتائی ہیں کہ مومن ہوگا تو یہ پایا جاتا ہوگا، مومن ہوگا تو یہ پایا جاتا ہوگا. میں امام سجاد کی جو حدیث پیش کر رہا ہوں وہاں 5 علامتیں امام نے بتائیں. پھر پیغمبر سے پوچھا گیا اچھا یہ تو ایمان ہو گیا، اور کون سی علامت ہے کہ ہم سمجھے اس کے پاس صحیح ہدایت ہے اور یہ گمراہ نہیں ہے؟ فرمایا کہ دیکھو توبہ کرتا ہے یا نہیں. اللہ اکبر. ہدایت یافتہ انسان توبہ کرتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ توبہ کر رہا ہے تو پھر اس کے پاس ہدایت ہے، وگرنہ یہ دیکھنے میں تمہیں ہدایت پر معلوم ہو رہا ہے، اس کے اندر گمراہی پائی جاتی ہے. کسب توبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. توبہ وہ ہے کہ جس نے کیسے کیسے افراد کو کہاں تک پہنچا دیا، کیسے کیسے افراد کو. توبہ اور استغفار کی جب بات کی جاتی ہے، پیغمبر اسلام کہ جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، پیغمبر روزانہ 70 مرتبہ کہا کرتے تھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کسی نے کہا نبی خدا آپ اور استغفار، آپ کو کیا ضرورت ہے اس توبہ کی، آپ کو کیا ضرورت ہے اس استغفار کی؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اس لیے کہ یقیناً میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے میں معصوم اور منصوص ہوں، میں کوئی گناہ نہیں کرتا. لیکن میری امت کے بعض افراد جب میرے پاس آتے ہیں تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کے سبب مجھے اس توبہ کو کرنا پڑتا ہے، استغفار کو کرنا پڑتا ہے. پیغمبر 70 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں. ہماری اور آپ کی اہمیت کیا؟ عزیزان گرامی، گناہ
انسان سے کہا جاتا ہے کہ یہ ممکن الخطا ہے، اس سے ممکن ہو سکتا، خطا ممکن ہے۔ بہت سے افراد اس کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ انسان جائز الخطا ہے، کہ انسان سے خطا جائز نہیں، جائز الخطا نہیں ہے، ممکن الخطا ہے، خطا ممکن ہے کہ اس سے ہو جائے۔ لیکن پیغمبر نے کہا، اللہ نے کہا کہ جب خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف پلٹو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر اور حضرت بلال دونوں مدینے کی ایک گلی سے جا رہے ہیں، کچھ بات ہوئی آپس میں، کچھ بحث ہو گئی، تو کچھ ایسا کہہ دیا ابو ذر نے بلال کو کہ جو بلال کو بہرحال برا محسوس ہوا۔ فوراً حضرت ابو ذر متوجہ ہو گیا کہ مجھے یہ جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے غلط کیا۔ فوراً ہاتھوں کو پکڑا، بلال مجھے معاف کر دو۔ فوراً زمین پر لیٹ گئے۔ کون؟ حضرت ابو ذر، ایمان کے 9ویں درجے پر ہیں، ان کی توبہ کا عالم یہ ہے۔ ہماری اور آپ کی اہمیت کیا؟ زمین پر لیٹے، رخسار کو زمین پر رکھا۔ بلال اپنے قدم کو میرے رخسار پہ رکھو اور کہو کہ میں نے معاف کر دیا۔ بلال نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، میرے دل میں آپ کے لیے کچھ نہیں، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، کوئی بات ہی نہیں ہے جو معافی کی بات ہوگا۔ نہیں، جب تک یہ پیر میرے رخسار پر نہیں رکھو گے میں لیٹا رہوں گا اسی دھوپ میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی کہے جاتے ہیں، اپنے پیر کو ابو ذر کے رخسار پہ رکھا۔ پیغمبر نے اپنی سیرت سے عرب کو اتنا تبدیل کر دیا کہ وہ غلام حبشی جنہیں جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا، وہ ابو ذر کے رخسار پہ قدم رکھ رہا ہے۔ اب پیغمبر کا اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا؟ پیغمبر کی رسالت اور نبوت کا اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، اب بیان کروں، میں علماء کا تذکرہ ضرور کرتا ہوں۔ آیت اللہ بروجردی جانتے ہیں کون ہے؟ سب جانتے ہیں۔ آج کے دور میں جب مرجعیت کی باتیں ہوتی ہیں تو اس وقت 16 مراجع کرام ہیں۔ آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں تنہا مرجع وقت تھے، پوری دنیا کے شیعوں کے مرجع اور مرکز ہے آیت اللہ بروجردی۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ بروجردی ہیں، غصہ جلدی آ جاتا ہے، کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے، اپنے غصے سے خود بھی پریشان ہیں، نیت کرتے ہیں اور نظر کرتے ہیں پروردگار اب اگر کبھی بیجا غصہ آیا، خدا کی قسم ہم ان علماء کے آئینے میں اپنے کردار کو پرکھیں، اب کبھی اگر بیجا غصہ آیا تو 1 برس متواتر روزے رکھوں گا۔ ایک مرتبہ غصہ آیا تو 1 برس متواتر روزے رکھوں گا، سوائے عیدین کے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے جس دن حرام ہوتا ہے، اور ماہ رمضان کے جس میں اپنے واجب ہوتے ہیں، پورے برس روزہ رکھوں گا۔ آیت اللہ بروجردی آئے مدرسے میں، حوزے میں، تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، کچھ پڑھانا شروع کیا، ایک طالب علم اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا یہ جو آپ نے بتایا یہ سمجھ میں نہیں آیا، پھر سے بتائیے۔ انہوں نے پھر بتایا، اس نے پھر اعتراض کیا کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا، انہوں نے پھر بتایا، 3-4 مرتبہ جب سوالات و جوابات ہوئے تو بہرحال میں نے کہا نا کہ شارٹ ٹیمپرڈ، حالانکہ یہی کہا جاتا ہے نا، میں وہ تو نہیں کہہ سکتا ان کے لیے، لیکن بھائی چونکہ ایک فطرت پائی جاتی تھی، ایک عادت پائی جاتی تھی، غصہ ہو گئے، کچھ ایسا کہہ دیا کہ وہ شرمندہ ہو کے وہیں پر بیٹھ گیا۔ جب درس ختم ہو گیا تو اپنے مشیر سے کہا کہ جو خود بعد میں ان کے مقام پر نماز پڑھایا کرتے تھے، نام اس وقت ذہن میں نہیں، فرمایا دیکھو پھر مجھے آج غصہ آ گیا، ایسا ہے یہ بتاؤ اس بچے کا گھر کہاں ہے، مجھے اس کے گھر جانا ہے۔ کہ مجھے معلوم تو ہے اس کا گھر کہاں ہے، مگر اس وقت وہ آپ کو گھر پہ نہیں ملے گا، آپ کے درس سے جاتا ہے تو فلاں کا درس، پھر فلاں درس اور فلاں درس، وہ اگر اس سے ملاقات کرنی ہے تو نماز صبح کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے آپ اس کے گھر چلیے گا، تبھی ملاقات ہوگی۔ آیت اللہ بروجردی پہلے سمجھ لیں کہ کون ہے مرجع وقت۔ اس وقت جتنے بھی مراجع کرام ہیں مرجعیت بٹی ہوئی ہے، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی، وحید خراسانی، آیت اللہ، کتنے افراد ہیں، اس وقت ایک مرجع ہے۔ اگلا دن ہوا تو پہنچتے ہیں اپنے مشیر، اپنے خاص، اپنے دوست کے گھر میں پہنچ گئے، چلو اس کے گھر چلنا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، اس سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ بروجردی اس طالب علم کے گھر پہ گئے، دروازے کو کھٹکھٹایا، اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا آیت اللہ بروجردی اور میرے دروازے پہ پریشان ہو گیا، تڑپ گیا، آقا اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا مجھے حکم دیتے، میں آتا، آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا نہیں مجھے آنا تھا، تشریف لائیں، نہیں اندر نہیں آ سکتا۔ کہا میں تمہارے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں اور چاہتا یہ ہوں کہ کل کے غصے کے لیے تو مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں کہ کل کے غصے کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ نہیں آقا میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے ان گناہگار ہاتھوں کو چومیں، میں نے معاف کیا، میرے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے آپ کی طرف سے، میرے دل میں کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں جب تک تم اللہ اکبر ہاتھوں کو نہیں چومنے دو گے میں جانے والا نہیں۔ حضرت ابو ذر نے کہا جب تک قدم اپنے رخسار پہ نہ رکھ لو گے، میرے رخسار پہ نہ رکھ دو گے، جانے نہیں دوں گا۔ مگر یہاں ملتا ہے کہ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا اگر اب یہ کام کیا تو پھر میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا، میں نے آپ کو معاف کیا، میرے دل میں کچھ بھی نہیں تھا، آپ میرے استاد تھے۔ واپس تو آ گئے، اس کے بعد 1 برس کفارے کے طور پر روزہ رکھتے رہے، 1 مرتبہ خفا ہوئے،
ایک مرتبہ غصہ ہوئے. تو عزیزان گرامی، یہ دو داستانیں سنانے کا مقصد کیا تھا کہ ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. فرمایا کہ ہدایت یافتہ وہی ہوگا کہ جو اللہ کی طرف پلٹ کر آئے گا اپنی غلطیوں کے بعد. خطا ہو جائے تو دیر نہ لگانا توبہ کرنے میں. اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے کہ بعض وقت چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کا سبب بن جاتے ہیں. نجاشی کو جانتے ہیں نا، پیغمبر اسلام اور مولائے کائنات کی شان میں قصیدے اور اشعار لکھنے والا. بہت زیادہ ہم خوش نہ ہو جائے کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کی مجلسیں پڑھنے والے ہیں، ہم ان کے اشعار پڑھنے والے ہیں، ہم ان کا ماتم کرنے والے ہیں، ہم مجالس کرنے والے، ہم نئے نئے کھانے کھلانے والے ہیں. تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کیسے کیسے افراد کیسے کیسے ہو جاتے ہیں. نجاشی مولائے کائنات کی مدح میں اشعار لکھنے والا، اللہ اکبر، پیغمبر اسلام کے قصیدے لکھنے والا. کیا ہوا؟ ایک روز جب نکلنے لگا کوفے سے تو ایک دوست ہے جو بہکا ہوا ہے، جو برا دوست ہے، اس نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. اس نے کہا کہ مسئلہ ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کیا مسئلہ؟ کہا یہ بتاؤ کہ اگر گوسفند کے سر کو رات بھر تندور میں رکھ دیا جائے پکانے کے لیے تو صبح میں اس کا مزہ کیسا ہوگا؟ اگر انسان توبہ نہ کرے، چھوٹی خطا کے اوپر متوجہ نہ ہو تو انسان کہاں تک پہنچتا ہے سنیں. نجاشی سے کہتا ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رات بھر اگر بھوننے کے لیے گوسفند کے سر کو تندور کے گوشے میں رکھ دیا جائے تو صبح میں اس کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ ماہ رمضان ہے. انہوں نے کہا تیرے اوپر لعنت ہو، ماہ رمضان میں صبح کے وقت تو گوسفند کے سر کو کھانا چاہتا ہے؟ ماہ رمضان ہے. اس نے کہا کیسا رمضان ہو کیسا روزہ، جس وقت اس کی بوٹیوں کو کھاؤ گے تو مزہ آ جائے گا. کچھ ایسا کہا کہ شیطان نے فوراً اپنا اثر دکھایا. یہ پوچھتے ہیں اور پینے کے لیے کیا ہے؟ کون ہے؟ نجاشی. اور پینے کے لیے کہا کہ شراب کا انتظام ہے. گھر کے اندر گیا، روزے کو توڑا اس گوسفند کے ذریعے، حرام کے ذریعے روزے کو توڑا، شراب پیتا ہے. اور اب اتنے عیش و نوش میں غرق ہو جاتے ہیں کہ آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں. محلے والوں کو معلوم ہو گیا کہ گھر کے اندر شراب پی گئی ہے اور اب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. جب حسد کرنے والوں نے دیکھا کہ شراب پینے والا نجاشی ہے جو علی کے قصیدے پڑھتا ہے، فوراً دربار میں آئے، مسجد میں آئے. یا علی، آپ تو نجاشی کو اپنے برابر میں بٹھاتے ہیں، ماہ رمضان میں شراب پی ہے اس نے، ماہ رمضان میں روزے کو ختم کیا. اللہ اکبر. مولا کائنات نے کہا جاؤ نجاشی کو میرے پاس لے کر آؤ. نجاشی آیا مسجد کے باہر. امام علی مقام نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ اپنے ہوش میں ہی نہیں ہے جو جواب دے. دیکھا شراب کے نشے میں مست. مولا کائنات نے کہا 80 کوڑے لگائے جائیں. چھوٹے گناہ پہ اگر انسان بغاوت پہ اتر آئے تو کہاں پہنچتا ہے؟ اگر 80 کوڑوں پہ بات ختم ہو جاتی تو شاید یہ بعد میں علیہ السلام ہو جاتا. کہا 80 کوڑے لگائے جائیں. جب 80 کوڑے لگا دیے گئے تو مولا کائنات نے کہا 20 اضافہ کیے جائیں، 20 اضافہ کیے جائیں. جب 20 کوڑے یعنی 100 کوڑے لگ گئے تو یہ آگے کہتا ہے علی تم تو بڑی عدالت کی اپنی قسمیں کھاتے ہو، میں نے کتنے اشعار تمہاری عدالت میں کہہ دیے. قرآن کہتا ہے کہ شراب کی سزا 80 کوڑے، تم نے 100 کوڑے کیوں لگائے؟ کہا اس لیے کہ ماہ رمضان میں تو نے ارتکاب کیا ہے گناہ کا. ماہ رمضان اللہ کی حرمت کو پامال کیا. دیکھیں کبھی کچھ ہوتا ہے کہ ایک گناہ ایک مقام پر کیا جائے اس کا اثر دوسرا ہے، دوسرے مقام پر کیا جائے اس کا اثر دوسرا ہے. ایک دن وہ عمل ہو اس کا اثر دوسرا، اور دوسرے دن وہ عمل ہو تو اس کا اثر دوسرا ہے. جھوٹ کہیں بھی بولا جائے اس کا اپنا ایک گناہ ہے، لیکن مجلسوں میں جھوٹ بولا جائے جھوٹ وہی اثر بڑھ جائے گا. تو امام نے فرمایا کہ تو نے شراب پی مگر ماہ رمضان میں، لہذا 20 اضافے کیے. جب 20 کوڑے اضافہ کیے گئے تو یہ واپس آتا ہے. اور اب اس کے قبیلے کے افراد جو کل تک علی کا قصیدہ پڑھا کرتے تھے، علی کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ علی نے ہمارے قوم اور قبیلے کی بے عزتی کر دی، بے حرمتی کر دی. پوری زندگی تم علی کے قصیدے پڑھتے رہے اور 100 کوڑے لگا دیے. چلو علی کے مخالف کے دربار میں چلتے ہیں، اس لیے کہ ہماری اگر کوئی صحیح قیمت لگا سکتا ہے تو وہ وہی بنی امیہ کے افراد ہیں جو لگائیں گے. نجاشی پہنچتا ہے کہاں؟ حاکم شام کے دربار میں، یزید کے باپ کے یہاں. اور اب جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ علی نے 80 کوڑے لگائے پھر 100 کوڑے لگائے، اپنے برابر میں جگہ دی. یاد رکھیں عزیزان گرامی کہ جب انسان بگڑنے پہ آتا ہے اور اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے تو پھر کہاں سے کہاں پہنچتا ہے؟ علی کی بزم سے اٹھ کر کہاں پہنچتا ہے؟ یزید کے باپ کے دربار میں. اور اب جب وہاں پر کہا جاتا ہے، جب وہ کہتا ہے میری شان میں قصیدے پڑھو، میری شان میں قصیدے پڑھو، اور کوئی کہتا ہے کہ صاحب قصیدے کیا پڑھنا، بعد میں یہ قصیدے پڑھے گا، پہلے میں بتاتا ہوں کہ علی کون ہے اور تم کون ہو. ایک دوسرا زرخرید قصیدہ خان کھڑا ہوا اور اس نے علی کی حج و بیان کرنا شروع کی. اور
تعریفیں کرنا شروع کی ایک تاریخ بنی امیہ کی. بہرحال کچھ ظرفیت تھوڑی سی پائی جاتی تھی. کہتا ہے کہ لعنت ہو تیرے اوپر، میں آیا ضرور ہوں تیرے یہاں مگر حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا. علی علی ہے اور تو ہے. یہ غصہ ہوتا ہے، اپنی تلوار نکالتا ہے کہ قتل کرتے. قتل نہیں کرتا، بعد میں پیسے دے کے خریدتا ہے. مولا کائنات کو جب خبر ملتی کہ نجاشی گیا تھا اور حق کی بات کی اور تلوار کھینچی گئی، تو امام نے کہا کہ کاش وہ تلوار اس کے سر پہ گر جاتی کہ شہید ہو کے مرتا. وہ تلوار جو اٹھی تھی اگر اس کے سر پہ گر جاتی تو ظالم بادشاہ کے یہاں جا کر حق کی بات کرنے کی وجہ سے شہید ہوتا، تو پھر اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا. مگر وہ تلوار چونکہ سر پر نہیں آئی اور پھر پیسوں کے ذریعے خریدا گیا. علی کی بزم والا انسان جہنم کا ساتھی قرار پایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس علی کے کاموں پر اعتراض کیا بجائے اس کے کہ توبہ کرتا. علی کے پیروں میں گر کے کہتا یا علی میں آپ کا قصیدہ خوان ہوں، مجھے معاف فرمائیں، آپ کے واسطے سے میں توبہ کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، ہمیں بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ماضی بڑا اچھا ہے. نہ کسی کے ماضی کی کوئی گارنٹی ہے، نہ مستقبل کی کوئی گارنٹی ہے. حال کیا ہے یہ دیکھا جائے گا. وگرنہ ماضی میں شمر ذوالجوشن اور عبد الرحمن ابن ملجم جنگ صفین میں مولا کائنات کے لیے لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور دوسرا شخص وہ دکھائی دیتا ہے اشعث بن قیس. یہ تین نام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلا عبد الرحمن ابن ملجم، دوسرا اشعث بن قیس اور تیسرا شمر ذوالجوشن. یہ تینوں وہ افراد ہیں جو جنگ صفین میں مولا کائنات کی طرف سے جنگ کر رہے ہیں. یہ ان کی زندگی کا ماضی تھا. مگر جس عالم پر موت آئی تو ایک علی کا قاتل ہے، ایک کی بیٹی حسن کی قاتلہ، اور تیسرا حسین کا قاتل قرار پاتا ہے. یہ تاریخ ہے ہمارے سامنے، لہذا ہمیں بہت خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں، ہم ہر پل اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں وہی عمل کہ جس کی وجہ سے ہم بہت خوش فہمی میں مبتلا ہیں، وہی عمل ہماری گمراہی کا باعث اور سبب نہ بن جائے. تیسری چیز پیغمبر نے فرمایا اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ ہدایت پا گیا یا نہیں، دیکھو ایمان ہے یا نہیں. ایمان کی 5 قسمیں. کہا یہ دیکھو کہ اس کے اندر توبہ پائی جاتی ہے یا نہیں. تیسری بات شرح صدر، دیکھو کہ اس کے اندر حوصلہ کتنا پایا جاتا ہے. شرح صدر اس کے اندر کتنا ہے. اگر شرح صدر ہے یعنی لوگوں کو برداشت کرنے کی طاقت اس کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ ہدایت یافتہ ہے. لیکن اگر لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتا تو بڑی ہدایت یافتہ نہیں. وقت ہو گیا، فہرست پڑھ دوں. چوتھی علامت ہدایت کی کا قرآن سے مانوس ہوگا، اس لیے کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن وہ ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے. لہذا ہدایت یافتہ وہی ہوگا جو قرآن سے منسلک ہوگا. قرآن سے منسلک ہوگا. قرآن کے 4 ہمارے اوپر حق ہیں. پہلا حق فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. کوئی دوسرا قرآن پڑھے تو چپکے سے سنو. وَانصِتُوا، سنو اور پھر غور کرو، سنتے ہوئے غور کرو. جب بات سننے سے نکل جائے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پھر جب خود پڑھو تو جتنا ممکن ہو اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. یہ دوسرا حق ہے. کوئی دوسرا پڑھے تو سنو اور خود بھی کبھی کبھی قرآن اٹھا کر پڑھو. اور جب پڑھو تو یوں ہی نہیں، رتل القرآن ترتیلا، اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. اور جب ترتیل کے ساتھ پڑھ لو تو افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کرو. غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن کے 4 حق ہمارے اوپر ہیں. سنیں، پڑھیں، ترتیل سے پڑھیں اور غور و فکر کریں. یہ چوتھی علامت ہے کہ ہدایت نہیں. اور 5ویں علامت یہ کہ اہل بیت سے اس کا رشتہ کیسا ہے. اگر اہل بیت سے رشتہ ہے تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہے. اور اگر نہ چاروں علامتیں پائی جاتی ہوں، اہل بیت نہ پائے جاتے ہوں، تو پھر بندہ نہ ہدایت یافتہ کہا جائے گا، نہ مومن کہا جائے گا، نہ متقی. عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا پیغمبر اسلام نے سیرت پیش کی کہ ہدایت اور گمراہی کو سامنے لا کے رکھ دیا. اللہ نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ اس پیغمبر کا کام ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں حق و باطل بتاتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے. عزیزو، لہذا پہلا حق قرآن کریم کے لیے یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ہدایت کو حاصل کریں. اور جب پیغمبر نے ہدایت کی بانگ بلند کی، اب امام حسین کا دور آتے آتے وہی زمانہ ہے کہ ایک طرف وہ افراد دکھائی دے رہے ہیں جو حقیقی مسلمان ہیں، دوسری طرف وہ افراد دکھائی دے رہے ہیں جو کافر ہیں، منکر، اور تیسری طرف وہ افراد دکھائی دے رہے ہیں جو منافق ہیں، جن کے دلوں کے اندر بغض پایا جاتا ہے، جن کے دلوں کے اندر کفر پایا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ کیسے دین کو بدلا گیا. امام نے فرمایا سنتیں ختم ہو گئیں، بدعتوں کو ایجاد کیا گیا. کیسی بدعتیں، کیسے دین بگاڑا گیا. 2-3 مثالیں جلدی سے بیان کر کے بات تمام کروں. جنگ صفین کے موقع پر مولا کائنات نے دیکھا ایک شخص جو ابھی تک علی سے جنگ کر رہا تھا، ایک گوشے میں بیٹھا قرآن کریم پڑھ رہا ہے. صرف قرآن پڑھنا بھی کافی نہیں، قرآن پڑھ رہا ہے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. امام نے کہا یہ قرآن کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہا ثواب کے لیے. کہا قرآن کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہا ثواب کے لیے.
کہا لڑنے کس سے آیا ہے؟ کہا علی سے۔ کہا علی کو کبھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کیوں لڑ رہا ہے پھر؟ کہا ثواب کے لیے، قرآن پڑھ رہا ہوں ثواب کے لیے، علی سے جنگ کر رہا ہوں ثواب کے لیے۔ کہا علی کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ کہ بھائی علی کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ تارک الصلاۃ ہے، جھوٹا ہے، باغی ہے، اللہ کا باغی ہے، وہ شیطان کی طرف دعوت دیتا ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ 50 برس حکومت کی ہے بنی امیہ نے شام میں۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو پیش نہیں کیے جاتے۔ شام کے مسلمانوں کی کوئی خطا نہیں ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جناب زینب کے جتنے بھی شکوے ہیں وہ کوفے والوں سے ہیں، شام والوں سے کوئی شکوہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شام والوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آل محمد کیا ہیں۔ شام کا عالم یہ ہے کہ جب اللہ اکبر زبان جل جائے، کیسے نہ بتاؤں، جب 19 رمضان کو مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی تو شام کے 2 مسلمان آپس میں باتیں کرنے، سنا ہے رافضیوں کا امام مار دیا گیا۔ کہا کیسے؟ کہا مسجد گیا تھا، سر کے اوپر ضربت لگی۔ دوسرا تعجب سے کہتا ہے رافضیوں کا امام مسجد میں کیا کرنے گیا تھا؟ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا۔ انتہا یہاں نہیں ہوتی ہے، جانتے ہیں وہ جواب کیا دیتا ہے؟ کہا وہ تو معلوم ہے مسجد کا فرش چرانے گیا تھا، قتل ہو گیا۔ یہ ماحول ہے شام کا۔ دین کو اس طرح سے تبدیل کیا گیا، جو وارثان قرآن تھے انہیں دشمنان قرآن بتایا گیا، لہذا سوکھے دین کی طرف، خشک دین کی طرف کبھی متوجہ نہ ہو۔ اہل بیت کو چھوڑیں گے تو دین ملنے والا نہیں۔ امام نے فرمایا قرآن پڑھ رہا ہے ثواب کے لیے، لڑ رہا ہے علی سے، دیکھا ہے؟ کہا کبھی نہیں دیکھا۔ یہ قرآن جو پڑھ رہا ہے اس کی تفسیر کبھی پڑھی؟ کہا نہیں، شام کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ کہا ثواب حاصل کرو، قرات کرتے رہو، تمہیں تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ علی نے کہا جو تو پڑھ رہا ہے سورہ ما یتساءلون، تجھے معلوم ہے کہ یہ آیتیں کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا یہ آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی، وہ علی میں ہوں، وہ علی میں ہوں۔ یہ ماحول ہے، یہ مولا کائنات کا دور ہے۔ کتنا بدلا گیا۔ اب آئیے کربلا میں 2 دلیلیں اور 2 علامتیں اور بات تمام کروں۔ 2 بھائی، کیسے ہدایت ملتی ہے، کیسے گمراہ ہوتا ہے انسان۔ پیغمبر آئے تو باپ کافر، بیٹا مسلمان، بیٹا کافر، باپ مسلمان۔ وہی عالم کربلا میں 2 بھائی کربلا میں نظر آ رہے ہیں، عمر ابن قرظہ اور علی ابن قرظہ۔ یہ 2 بھائی ہیں، عمر ابن ابی قرظہ امام حسین کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، علی بن قرظہ عمر سعد کی فوج کے اندر شامل ہے۔ دونوں سگے بھائی، اور دونوں کا باپ حاکم رہ چکا ہے، گورنر رہ چکا ہے مولا کائنات کی طرف سے۔ یعنی سابقہ یہ ہے کہ مولا کائنات نے جب حکومت تقسیم کی تو ان کے باپ کو گورنر بنایا ایک شہر کا۔ 2 بیٹے ہیں، ایک علی اور ایک عمر، دونوں قرظہ کے بیٹے، ایک عمر سعد کی طرف سے آیا ہے، ایک امام حسین کے ساتھ آیا۔ لہذا کبھی بھی آپ یہ نہ سوچا کریں کہ صاحب ایک ہی گھر میں 2 طرح کے لوگ کیسے دکھائی دے سکتے ہیں، ایک اتنا سخی اور ایک اتنا بخیل، ایک اتنا دیندار اور ایک اتنا بے دین۔ نہیں، یہ تاریخ میں ہوتا چلا آیا ہے۔ اور یہ اللہ اکبر، اب میں نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، یہ ایک ہی شکم مادر میں، ایک ہی خوراک پانے والے، ایک ہی 4 دیواری میں زندگی جینے والے افراد کے 2 کیریکٹر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ 2 کیریکٹر یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ اس نظام کو چلا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایسے کہ اگر کوئی اللہ نہ ہوتا، جب ایک ہی طرح کی پرورش ہو تو نظام ایک طرح کا نظر آنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ دیکھیے جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں آپ ان میں پروگرامنگ فیڈ کر دیں تو جتنے بھی آپ چیزیں اس طرح کی بنائیں گے ان کا طریقہ ایک ہوگا۔ کمپیوٹر ایک ہے نا، اس کے اندر جو پروگرام فیڈ کر دیا جائے دوسرے کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا جائے، ایک سے نتیجہ آئے گا۔ لیکن انسان ایک ہی غذا پاتا ہے، ایک ہی مکان میں رہتا ہے، ایک ہی مقام میں رہتا ہے، مگر فطرت 2 دکھائی دیتی ہے۔ اس کا مطلب انسان خود ذمہ دار ہے اپنی ہدایت اور ذمہ دار اور گمراہی کا۔ انسان خود ذمہ دار ہے اپنی ہدایت اور گمراہی کا۔ کیا اختیار کرتا ہے؟ اللہ کو ولی بناتا ہے یا شیطان؟ عمر ابن ابی قرظہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سپاہی، اور ناموں میں بھی نہ جائیے، دیکھیے جو عمر ابن ابی قرظہ ہے وہ علی کی فوج میں ہے، جو علی ابن قرظہ ہے وہ عمر سعد کی فوج میں ہے۔ جس وقت یہ علی ابن قرظہ نے دیکھا کہ عمر اس کے مقابلے پر آیا ہے امام حسین کے ساتھ، یہ سمجھانے پہنچتا ہے اسے کہ تم میرے بھائیو دیکھ رہا ہو ادھر لاکھوں لشکر، ادھر ان کے پاس تھوڑے سے لوگ، نہ کھانا نہ پینا، تم میرے ساتھ آؤ، میری وہاں اپنی ایک جائے گا، ایک ریپوٹیشن ہے، میں تمہیں وہاں سردار بنوا دوں گا، چھوڑو حسین کو، ہماری طرف آؤ۔ کہ یہی دعوت میں تجھے دے رہا ہوں، جو دعوت تو دے رہا ہے وہی دعوت میں تجھے دے رہا ہوں، آ جاؤ حسین کی طرف۔ تمہیں نہیں معلوم کہ حسین پیغمبر کا نواسہ ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ فاطمہ کا لال ہے؟ ادھر کیا کر رہے ہو؟ ادھر آؤ۔ نہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہیں، ایک حسین کی طرف، ایک عمر سعد کی طرف۔ جب ظہر عاشورہ آئی تو حضرت عمر ابن ابی قرظہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو ان کا بھائی جو عمر سعد کے لشکر میں تھا، علی ابن قرظہ، آتا ہے امام حسین کے پاس، تلوار کو کھینچ کر کہتا ہے حسین تم نے میرے بھائی کو گمراہ کر دیا،
اللہ اکبر. وہاں امام علی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ وہ نمازوں سے دور. یہ ماحول بنایا گیا, یہ بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں, دین کو ایسے بدلا گیا کہ حسین جو ہدایت کا مینارہ, جس کے لیے پیغمبر نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, وہ ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی ہے, اس کے لیے کہا جا رہا ہے تم نے میرے بھائی کو گمراہ کر دیا. امام نے کہا وہ گمراہ نہیں تھا, وہ تو جنت کے اعلیٰ درجوں کے اوپر ہے, میں تو بعد میں جنت میں جاؤں گا, وہ پہلے جنت جا چکا ہے, تو گمراہ ہے. جیسے امام نے کہا تو گمراہ, تلوار لے کر امام علی مقام کے اوپر جھپٹتا ہے. نافع بن ہلال آتے ہیں, تلوار لگاتے ہیں, پھر لشکری اس کو اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں. یہ ماحول. اور آئیے آخری بات کر دوں, ظہر عاشورہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن حوزہ. آپ ابھی شب عاشور یہاں گودال بنائیں گے نا, اور اس کے بعد اس میں آگ روشن کرتے ہیں. یہ یاد ہے شب عاشورہ کی کہ جب امام علی مقام نے دیکھا کہ ظالم زیادہ ہیں, ہر طرف سے حملہ نہ ہو, تو امام نے گودال آمادہ کر دیا شب عاشور اور اس میں آگ لگا دی. جب صبح عاشور ہوئی تو عبداللہ ابن حوزہ آتا ہے, اللہ اکبر, امام حسین کے پاس گستاخی کرتا ہے امام کی شان میں. حسین جہنم سے پہلے جہنم آمادہ کر لیا, جہنم سے پہلے جہنم آمادہ کر لیا. امام علی مقام جو صبر کا پہاڑ تھے, اس وقت آپ نہ لا سکے, ہاتھوں کو اٹھایا, پروردگار پروردگار اس کو اسی عذاب کا مزہ چکھا دے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے امام سے یہ کہہ کے جیسے ہی واپس آیا, گھوڑے پر سوار ہوا, گھوڑے نے جو بغاوت کی, اس کا پیر رکعت میں الجھا, زمین پر گرا, مرا, اسی گودال کے اندر گرا جس کو جہنم سے تشبیہ دے رہا تھا. امام علی مقام کا یہ معجزہ جب محمد بن اشعث نے دیکھا, عجیب و غریب ہے کربلا. اگر ہماری اور آپ کی جگہ کوئی ہوتا تو اس وقت کیا کرتا؟ فوراً امام کی طرف آتا. محمد بن اشعث کھڑا ہوا کہہ رہا حسین زیادہ خوش نہ ہونا, تمہاری بد دعا کام نہیں آئی. اس کی موت ایسے لکھی ہوئی تھی. جب انسان کے اوپر گمراہی سر پر آ جائے تو پھر معجزے بھی کام کر دینا بند کر دیتے ہیں. جب گمراہی آ جائے تو پھر پیغمبر کی بزم بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی, علی کی صحبت بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی, اس لیے کہ اختیار اپنا ہے. امام علی مقام نے یہ دو بد دعائیں کی ہیں روز عاشورہ, ایک اس عبداللہ ابن حوزہ کے لیے اور ایک بد دعا اور انشاءاللہ کل وہ بیان کروں گا. سرکار سید الشہداء نے اسی منظر کو پیش کر دیا جو پیغمبر اسلام نے پیش کیا تھا. میں ہدایت کی طرف آواز دے رہا ہوں. ہدایت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مادی سہولتیں تمہیں مل جائیں گی. پیغمبر نے 13 برس زحمت اٹھائی, مکے کے اندر شیب ابی طالب میں 3.5 برس زحمتیں برداشت کی, مدینے کے اندر 80 جنگیں 10 برس کے اندر پیغمبر کے اوپر مسلط کی گئی. دنیاوی فائدہ بظاہر تمہیں نہیں ملے گا, مگر پھر بھی میں تمہیں فلاح, بہبود, ایمان, ایقان, اطمینان, اسلام کی دعوت دے رہا ہوں. اور اب امام حسین کی آواز پر لبیک کہنے والے کتنے نظر آتے ہیں؟ 72 افراد کہ جو حسین کے ساتھ ہیں. اجرکم اللہ. یہ یادگار اس لیے نہیں منائی جاتی, عزاداری اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم بس 60 ہجری کی داستان کو یاد کر لیں اور بات ختم ہو جائے. نہیں, امام حسین کردار بناتے ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام ہر ماہ محرم میں حر آمادہ کرتے ہیں, حبیب آمادہ کرتے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ کون حبیب بنے گا, کون امام کا حر قرار پائے گا. اور یہ انقلاب ختم اس لیے نہیں ہوا کہ ابھی ایک وارث حسین پردہ غیب میں منتظر ہے اور اس کا انقلاب اس سے زیادہ سخت ہے. اس لیے کہ امام حسین کی مسئولیت اور ذمہ داری تو یہ تھی کہ 72 ہو جائے قیام کرنا, مگر وہ جو پردے میں ہے وہ 313 کا انتظار کر رہا ہے. کون ہے امام زمانہ کا قاسم؟ کون ہے امام زمانہ کا اکبر؟ کون ہے امام زمانہ کا عباس؟ کہاں سے آئے گا؟ آسمان سے, جادو سے, معجزے سے؟ کہا نہیں, انہی, اللہ اکبر, انہی فرش عزا میں عباس پیدا ہوں گے, انہی فرش عزا میں قاسم پیدا ہوں گے, انہی فرش عزا میں امام حسین کو حر ملے گا, حبیب ملے گا. مگر عزیزان گرامی, ہم کو خود اس راستے پر جانا ہوگا کہ جو حر کا راستہ ہے, جو حبیب کا راستہ ہے, جو زہیر کا راستہ ہے. جب شب عاشورہ آئی کیسے کیسے گل تھے. اللہ اکبر. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یقین نہیں ہے ہمیں اللہ ہے یا نہیں, ہمیں یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں. کتنا یقین ہے آپ کو؟ امام ششم کے پاس جب کوئی آیا بولا 50% ہمیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد یہ سب ہوگا, اور 50% ہمیں یقین نہیں. امام نے کہا 50 تو بہت زیادہ ہے, اگر 10% بھی تجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد کچھ ہونے والا ہے تو پھر اللہ کے راستے پر آ جا. اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ فَعْبُدْ رَبَّكَ فَلْيَأْتِ الْيَقِينَ, کہ تم اللہ کو اپنا پروردگار جانو, عمل کرو تاکہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. یعنی تھوڑا سا بھی یقین ہو تو عمل کر کے دکھاؤ تاکہ پورا یقین آ جائے. امام حسین. اور جب انسان عمل کرتا ہے تو پھر اب یقین کی منزلیں یہ ہوتی ہیں کہ وہ حسین کہ جو ابھی تک سب سے کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ, مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ, اس کی دشمنی مجھ سے ہے,
اپنی جانوں کو بچا لو، مگر زہیر نے تلوار کو نکالا، نافع بن ہلال نے تلوار کو نکالا، آقا آپ حکم دیجئے سر و گردن میں جدائی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب امام نے سارے امتحان لے لیے کہ اب ان میں کوئی جانے والا نہیں، اب امام علی مقام نے حجابوں کو ہٹا دیا، نورانی اور ظلمانی پردے ہٹے، زہیر جنت میں اپنے مقام کو دیکھ لو، حبیب جنت میں اپنے مقام کو دیکھ لو، اور آؤ جنت میں تمہارا انتظار کرنے کے لیے غلامان و حوریں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ شب عاشور حسین سب کو جنت میں ان کی جائیگاہ دکھا رہے ہیں، حسین کی بزم ابھی سجی ہوئی ہے، 72 افراد 71 افراد حسین کے پاس ہیں، مگر ابھی ایک شب گزر جائے گی، عصر عاشورہ کے بعد حسین کی بزم خالی ہوگی، بائیں جانب دیکھیں گے دائیں جانب دیکھیں گے کوئی نظر نہ آئے گا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں آپ کو نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ چہرم ماہ محرم ہے آج، شمر ذی الجوشن، 4000 کا لشکر لے کر میدان کاروان میں داخل ہوا، دیکھا حسین کے خیمے فرات کے کنارے لگے ہوئے ہیں، حکم دیا کہ فرات سے خیمے ہٹائے جائیں۔ اللہ اکبر۔ فرات سے خیمے ہٹائے جائیں۔ حضرت عباس کو یہ خبر ہو گئی کہ شمر حسینی خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹانا چاہتا ہے، تلوار کو بے نیام کیا۔ کس میں مجال ہے جو حسینی خیموں میں ہاتھ بھی لگا سکے؟ آج عباس کو دوسری مرتبہ جلال آیا ہے۔ ایک وہ موقع تھا 50 ہجری میں جب حسن کے جنازے پہ تیر لگے، جنازہ گھر میں واپس آیا، عباس نے تلوار کو کھینچا تھا، حسین نے کہا تھا بھیا عباس ابھی کربلا نہیں ہے، تلوار کو میان میں رکھ لو۔ آج دوسرا موقع ہے، حسین کا یہ جانباز سپاہی تلوار کو بے میان کر چکا ہے۔ آج حسین کیسے روکیں؟ اس لیے کہ اب تو کربلا ہے نا، آ گئے بہن زینب کے پاس شریکت الحسین ہے نا، آئے بہنا کے پاس عباس کو غضب آ گیا ہے، کہہ دو تلوار کو میان میں رکھ دیں۔ آقا ارے آپ حکم دیں گے عباس تلوار کو میان میں رکھ دیں گے یقیناً، مگر میں کیسے عباس سے کہوں؟ اس لیے کہ حسن کے جنازے پہ کربلا کی دہائی دی تھی، آج کربلا واقع ہو گئی ہے، تم عباس کو بلاؤ۔ زینب نے فضہ کو بلایا، میرے غازی کو میرے نزدیک بلایا جائے۔ حضرت عباس کو شہزادی کا فرمان سنایا گیا۔ عباس جو خیمے میں جانے لگے، ایک خط کھینچ دیا۔ ارے جب تک عباس اپنی شہزادی کے حضور سے واپس نہ آ جائے، اگر کسی نے خط کو پار کرنے کی جرأت کی تو زمین کربلا سرخ ہو جائے گی، دریائے فرات کا پانی لال ہو جائے گا۔ عزیزو، عباس کی اس آواز کا اثر یہ تھا، آقا شہزادی زینب کے خیمے میں گئے، شہزادی نے کہا عباس جن ہاتھوں سے خیمے لگائے تھے ان ہاتھوں سے خیمے ہٹا دو۔ عباس تو واپس آ گئے، مگر عزیزو جانتے ہیں نا، جب تک عباس خیمے میں تھے کسی میں مجال نہ تھی جو خط کو پار کرتا، مگر جب روز عاشورہ حسین مظلوم کربلا اجازت دے چکے عباس کو، عباس دنیا سے جا چکے، حسین نے کہا الآن ان کا سرا ظاہری، میرے عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب تک جو آنکھیں جاگا کرتی تھیں وہ اب آرام سے سو جائیں گی، جو آنکھیں سویا کرتی تھیں وہ اب جاگیں گی۔ کسی نے کہا مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ عباس کے ہونے سے زینب مطمئن تھی، ام کلثوم اطمینان میں تھی، راتوں میں سویا کرتے تھے، مگر عباس جا چکا، اب نیند نہ آئے گی۔ کل تک عباس کا خوف جن پر طاری تھا وہ جاگتے تھے، اب عباس کے بعد کوئی نہ جاگے گا، سب آرام سے سو جائیں گے۔ لیجئے عزیزو، عباس علمدار، میدان کربلا تمام ہو گئی۔ لیجئے جب قیام حسینی ختم ہوا، زینب کے جہاد کا آغاز ہوا، سروں کو نو کے نیزہ پہ لٹکایا جانے لگا، لیکن جب عباس کا سر نو کے نیزہ پہ آتا، عباس کو زینب کا کھلا سر، سکینہ کا رخسار دکھائی دیتا، سر نیزے سے زمین پہ آتا، ارے تناب کے ذریعے عباس کا سر مبارک گھوڑے کے گلے میں ڈالا گیا۔ عباس کیسے زینب کو دیکھے، ام کلثوم کے لٹتے ہوئے پردے پہ کیسے نگاہ ڈالے۔ واہ عباسا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا وای منقلب ینقلب۔ ماتم حسین۔
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على علي المرتضى وعلى الحسن المجتبى، والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معز الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا ونيس النفوس، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الرسل والزمان، الأمان 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 في فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريف القرآن، السلام عليك يا تفسير القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. Hulu. عادل